لگتا ہے۔ اس دنیا میں ایسے بدبخت بھی ہے جنہوں نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، تب ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ناظرین، مصر کی ایک مشہور ڈانسر فیفی عبدو سے لائیو پروگرام میں سوال کیا گیا کہ اس طرح ننگا ناچنے پر ان کے ضمیر نے انہیں ملامت نہیں کیا اور کل کو وہ اللہ کا سامنا کیسے کرے گی؟ تب فیفی عبدو نے عجیب قسم کا بےہودہ جواب دیا کہ نعوذ باللہ، قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے ہوگی تو وہاں بھی اپنی ڈانس کے جلوے دکھائے گی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ڈانس کی فن کو ضرور سراہے گا۔ ناظرین، ایک بہترین ڈانسر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا شمار مصر کی سب سے طاقتور ترین عورتوں میں کیا جاتا۔ یہ سن 1998 کی بات ہے، پورے مصر میں اس کا چرچا تھا۔ حکومت ایوانوں سے لے کر بزنس کلاس تک سب اس ڈانسر کے دیوانے تھے۔ ایک دن مصر کے شہر قاہرہ کے ایک 5 سٹار ہوٹل میں اپنے جسم کے جلوے دکھانے کے بعد فیفی نے شراب پینے کے لیے بار کا رخ کیا۔ شراب زیادہ پینے کی وجہ سے اپنا ہوش کھو بیٹھی۔ اسی ہوٹل میں وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر مامور ایک غریب مگر ایماندار پولیس آفیسر نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں فیفی سے کہا، اس طرح کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ یہ پولیس آفیسر خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کے لیے بہت زیادہ مشہور تھا۔ ناظرین، اس کے بعد اس ڈانسر کو پولیس آفیسر کی مداخلت پسند نہیں آئی۔ اس نے اعلیٰ ایوانوں کا نمبر گھمایا اور اس آفیسر کا کہیں دور تبادلہ کروایا۔ جب فیفی کا نشہ اترا، اس نے ہوٹل انتظامیہ سے اس آفیسر کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ آپ نے اس کا تبادلہ کروایا ہے۔ فیفی نے دوبارہ فون گھمایا، جس پر سرکار نے اس پولیس آفیسر کو واپس ہوٹل رپورٹ کرنے کا حکم دیا، مگر اس پولیس آفیسر نے متعلقہ وزیر کو اپنا استعفیٰ یہ کہہ کر پیش کیا کہ جس ملک میں ایک شرابی عورت کے اشارے پر ٹرانسفر اور ایک رقاصہ کے حکم پر واپسی ہو، اس ملک میں کسی غیرت مند کا رہنا مناسب نہیں۔ ساتھ میں اس پولیس آفیسر نے یہ بد دعا دی کہ برہنہ ناچنے والی تیرا بیڑا غرق ہو۔ ناظرین، آج یہ مصری ڈانسر زندہ ہے مگر ہر لمحہ موت کے لیے ترستی ہے۔ اس کا حسن مان پڑ چکا ہے، جس عورت کے لیے مصر کے بڑے بڑے حکمران اور بزنس ٹائکون ترستے تھے، آج اس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں۔ ایک ایسی عجیب بیماری کا شکار ہے جو 10 لاکھ میں سے ایک فرد کو ہوتی ہے، جس کا نہ تو علاج ہے اور نہ ہی اس بیماری کے وجوہات کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ ناظرین، یہ دوسرا واقعہ مشہور گستاخی اسلام عرب ملحد ریان بیدان کا ہے، جس نے اسلام دشمنی میں ہر حد کو پار کیا، پیسوں اور شہرت کے لیے اپنی ضمیر کا سودا کیا، مگر اس کا انجام بہت ہی بھیانک تھا۔ موت سے پہلے ریان بیدان نے ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا، میں نے شراب پی، خنزیر کا گوشت بھی کھایا، لیکن خدا کی یہ دشمن مجھ سے خوش نہیں ہوئے۔ انہوں نے مجھے اسلام کے خلاف استعمال کیا اور مقصد پورا ہونے کے بعد ان ظالموں نے میری مالی مدد روک لی۔ اے لوگوں، میری خودکشی کی وجہ مت پوچھو، سب کچھ واضح ہوا، خدا حافظ، میں جا رہا ہوں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو عربی زبان میں ٹویٹ میں کہے گئے، جس نے ساری زندگی دینی اسلام اور مسلمانوں کو جاہل کہا اور آخر میں اپنی ہی زندگی کا خاتمہ کیا۔ یہ تقریباً ایک ہفتے تک اپنے کمرے میں مردہ پڑا رہا اور جب اس کی لاش سے تعفن اٹھنے لگا تو پولیس نے اسے ایک ویرانے میں دفنا دیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ زیر نظر تصاویر کو غور سے دیکھیں، ان دو تصاویر میں صرف 2 سال اور 3 ماہ کا فرق ہے۔ یہ تصاویر مشہور سنگر ایمی وائن ہاؤس کی ہے۔ ان 2 سالوں میں ایمی وائن نے زندگی کے کئی روپ دیکھے۔ اس کی شہرت اور حسن کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، برطانیہ میں صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی اس کے گانے ہر دکان، ریڈیو اسٹیشن، کافی کارنر اور گاڑیوں میں بجنا شروع ہو جاتے۔ وہ لگژری گاڑیوں، عالیشان ہوٹلز اور امیر لوگوں کی بھیڑ میں ہر وقت دکھائی دیتی۔ مگر جب انسان اپنی اوقات کو بھول کر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا انجام دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایمی وائٹ لندن کے مشہور نائٹ کلب میں پرفارم کر رہی تھی کہ ایک عرب نوجوان نے اس کو سعودی عرب میں پرفارم کرنے کی دعوت دی، جس کے بعد ایمی وائن نے کہا، مجھے تمہارے ملک اور مسلمانوں سے شدید نفرت ہے، تمہارا قرآن اور تمہارا خدا بہت ظالم ہے۔ وہاں موجود مداحوں نے اس بات پر خوب تالیاں بجائی، مگر بے شک اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ رات گئی لندن کی تاریک گلیوں میں اوندھے منہ پڑی نظر آتی۔ بارز اور کلبز نے اس کے داخلے پر پابندی عائد کی۔ نشہ اور ڈپریشن ایمی کا حسن، شہرت اور عالیشان زندگی سب کچھ کھا گیا۔ اگلے چند سالوں میں ایمی وائن نے زندگی کا ہر روپ دیکھا۔ لاکھوں ڈالرز کمانے والی یہ سنگر موت کے لیے ترسنے لگی۔ اس کی حالت اس قدر خراب ہونے لگی کہ اپنے گھر والوں نے بھی اس سے جان چھڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آخرکار 23 جولائی کو 27 سالہ ایمی وائن کی لاش اپنے فلیٹ سے اس حالت میں ملی کہ پورا کمرہ شراب کی بوتلوں اور ڈرگ سے بھرا پڑا تھا۔ ایمی کی دل دہلا دینے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی، جس میں اس کے جسم میں الکوہل کا تناسب خون کے مقدار سے بھی زیادہ تھا، اور اس طرح ایمی وائن بے یار و مددگار اپنے انجام تک جا پہنچی۔ ناظرین، اس تصویر کو دیکھے عقد ابراہیم، جو کہ سن 1995 میں سوڈان کا وزیر دفاع رہا، یہ اس قدر بااثر اور طاقتور تھا جو پورے سوڈان میں بلیک اناکونڈا کے نام سے مشہور تھا۔ لیکن وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس فوجی جرنیل نے سوڈان میں جتنے ظلم کیے، اس میں ہمارے حکمرانوں اور وقت کے فرعونوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ اس لیے وقت کی نزاکت کو سمجھیے اور زمینی خدا مت بنیے۔ اناکونڈا سے چینٹی بننے میں دیر نہیں لگتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی دین اور کتاب کی بے حرمتی پسند نہیں، بالکل
किसी तरह अपने बंदों की बेहुरमती और इनके साथ जुल्म व जबर भी पसंद नहीं। इस तस्वीर में आप इस जर्नेल का दबदबा और दूसरी तरफ इसकी बेबसी देख सकते हैं। दोस्त आज की वीडियो में इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।